أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. واذكروا
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم. من اللہ اجرکم من اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پاک ہے وہ ذات اور تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو زمینوں اور آسمانوں کا خالق اور مالک ہے. پاک ہے وہ ذات اور تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے کہ جس نے خلق کیا ایسے نور کو کہ اس نور کو خلق کرنے کے بعد اس نے اتنا ناز کیا اپنی اس مخلوق سے کہ وجہ وجود کائنات یعنی اس کائنات کو خلق کیا اور وہ ہستیاں جو ہیں وہ وجہ بن گئیں اس کائنات کے وجود کی. خواتین و حضرات، ہم اس رب کائنات کا کتنا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم جیسے خطاکاروں گناہ گاروں کے دلوں میں ان ہستیوں کا عشق ڈال دیا، ان ہستیوں کی محبت اور مودت ڈال دی کہ جن سے وہ خود عشق کرتا ہے اور جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کا سلام ہے. خواتین و حضرات، آج ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے جتنے دیکھنے والے ہیں، جتنے اہل مودت اہل ایمان اپنے دلوں میں عشق محمد و آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اس پہلے پھول کی آمد پر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. نذرانہ عقیدت انشاءاللہ اپنے آج کے اس پروگرام میں پیش کریں گے. اس سے پہلے کہ پروگرام کو آگے بڑھاؤں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ آج کا وہ دن ہے 15 رمضان. یہ وہ دن ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بدبخت شخص کے جس کا نام ابن وائل تھا وہ تانا اس نے دیا کہ آپ نعوذ باللہ ابتر ہیں اور میرے 10 بیٹے ہیں. تو اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے اس بابرکت دن میں امام حسن کی آمد کے صورت میں وہ جواب دیا. اور یہاں پر ایک شعر کہہ کے انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گی کہ پسر ہیں فاطمہ زہرا کا یہ روح پیمبر ہیں. پسر ہیں فاطمہ زہرا کا یہ روح پیمبر ہے. جواب تانائے ابتر ہے یہ تفسیر کوثر ہے. خواتین و حضرات، اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم ایک تو یہ کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے. آج کا جو شو ہے وہ شو نہیں ہے، بلکہ آج کا جو یہ ساری یہ نشست ہے، یہ جو مجلس ہے، یہ بیسکلی ہم لوگ آج جشن منا رہے ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ آج کے روز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جشن ہے. رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی سے کیا مراد ہے کہ اللہ بھی مسکرا رہا ہے. آج اللہ بھی آج خوش ہے، اور اگر اللہ خوش ہے تو حبیب اللہ خوش ہے. اگر حبیب اللہ خوش ہیں تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خوش ہیں. اگر وہ خوش ہیں تو سیدۃ النساء العالمین خوش ہیں. اگر وہ خوش ہیں تو یقیناً خلفائے راشدین خوش ہیں. اگر خلفائے راشدین خوش ہیں تو امہات المؤمنین بھی خوش ہیں. اور اگر یہ سب خوش ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ وہ جو آج خوش نہیں ہیں وہ یا تو منافقین میں سے ہیں اور یا پھر منکرین میں سے ہیں. اور
جو منکرین اور منافقین میں سے ہیں ان کے اوپر ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی لعنت ہی بھیجتا ہے، مگر آج کا دن ہم نے خوشی منانی ہے، جشن منانی ہے اپنے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہلے پھول کی آمد کی خوشی ہے۔ اور آئیے مہمانوں سے تو آپ کی میں ملاقات کراؤں گی، بہت ساری باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ، لیکن آج یہ بتاتے چلیں کہ امام حسن علیہ السلام کی ہی نسبت سے آج ہمارا یہ کچن نہیں ہے، آج ہم اپنے کچن میں نہیں کھڑے، بلکہ آج یہ دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے انشاءاللہ۔ آج یہاں پر انہی کے اس دسترخوان کے صدقے میں اللہ تمام جتنے لوگ ہیں، جتنے دیکھنے والے ہیں، ان کے گھروں میں وسعت دے، ہر قسم کا رزق، صرف کھانے پینے کا نہیں بلکہ ہر قسم کا رزق دے انشاءاللہ۔ یہاں پر موجود ہیں، السلام علیکم ربام کچن میں۔ وعلیکم السلام، بہت مبارک ہو آپ کو آج کا آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور بلکہ آمین آپ کی تمام باتوں کے اوپر، جتنی اپنی باتیں سب کی۔ بہت بہت شکریہ۔ تو مجھے بتا دیں جلدی سے، آج آپ کے کچن میں بھی بہت رونق ہے، جیسے جیسے آج سارے لوگوں کے چہروں پر بہت سی مسکراہٹ اور رونقیں ہیں، اسی طرح سے آج بڑا کچن بھی برونق ہے۔ تو کیا سلسلہ ہے، کیا بننے جا رہا ہے؟ بالکل، آج ہم ربام کچن میں بہت کچھ بنا رہے ہیں، لیکن جن کی ریسیپیز میں شیئر کروں گی ان میں سے ہیں کسان کے آئل میں بنائیں گے ڈھاکہ فرائڈ فش، اور ساتھ میں بنانا ہے ہم نے بٹر چکن، جس کو عام طور پہ مکھنی چکن بھی کہا جاتا ہے، اور ساتھ میں بناؤں گی جیسے کہ کل فرمائش ہوئی تھی املی اور آلو بخاری کا شربت، ساتھ میں وہ ہوگا، اور اس کے علاوہ جو بنے گی چیزیں وہ مٹن ہمارا ہے، قورمہ ہے، ساتھ میں کھیر ہوگی، حلوہ ہوگا، فروٹس ہوں گے، اور ماشاءاللہ آج کا دسترخوان بہت ہی زیادہ وسیع ہے، اور اللہ کی طرح اس وسیع دسترخوان کے صدقے میں تمام دیکھنے والوں کا دسترخوان بھی وسیع کرے۔ جی آج جیسا کہ میں نے کہا کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے شو، یہ ایک شو تو بہانہ ہے، آج ہمارا یہ ایک جشن کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں روحی صاحب آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آج کے دن کی بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت مبارک، اور آپ کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہے اور وہ جو خوشی آپ کے اندر ہے وہ آپ کے چہرے پر دکھ رہی ہے۔ الحمدللہ، ایک عجیب سا ایک لطف اور ایک پہلے ہی سحر قائم ہو گیا ہوا ہے۔ بے شک بے شک۔ جی میں اس سے پہلے کہ اپنے تمام جو ہمارے یہاں پر مہمان ہیں ان سے آپ کا تعارف کراؤں، ہماری جو بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک کا جو سعادت حاصل کی اور بہت ہی ریلیونٹ آیت آل محمد کی شان میں آپ نے عطا فرمائی ہمارے اس شو کو۔ ہمارے ساتھ ہیں قاری خالد عثمان علوی الازہری، بہت بہت شکریہ میرے بھائی آپ کی آمد کا۔ 2 دن کی ایبسنٹ کے بعد آج خوشی کا دن تھا، تو آج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی فائنلی آ گئے، اور آج ہم اس وجہ سے بھی بہت زیادہ خوش ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں مفتی فاروق القادری صاحب، السلام علیکم، بہت مبارک ہو آپ کو۔ جی آپ کو بھی اور تمام ناظرین کو بھی بہت شکریہ جی۔ ان کے ساتھ میری جو رائٹ سائڈ پہ میری 2 عدد بہنیں یہاں پر موجود ہیں، جو انشاءاللہ آج فضائل امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گی۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، آج بہت عرصے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ میری بہن نورید فاطمہ حضر، ریلیجس اسکالر آپ، اور یہ اسکرین جو ہے کوئی ان سے ناواقف نہیں ہے، ان کا اپنا گھر ہے، تو اپنے گھر میں ایک بار پھر آج آپ جشن کے لیے آئی ہیں، بہت شکریہ آپ کی آمد کا جی۔ اور ان کے ساتھ ایک ہماری اور بہت ہی پیاری بہن، بہت اچھا ایکسپلین کرتی ہیں، بہت خوبصورتی سے فضائل بیان کرتی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ ہنا تقوی صاحبہ، ریلیجس اسکالر ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا جی۔ کلام کی طرف بڑھتے ہیں، مگر کلام کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ کون ہے ایسا شخص اس دنیا میں جو نہیں جانتا کہ امام علی ابن ابی طالب کو رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل ایمان کہا، اور ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ کسی نے، ایک شخص نے کسی سے پوچھا کہ دین کیا ہے، دین کیا ہے، تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے کہ دین اگر بچا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے۔ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ یہ سوچیں کہ امام حسن مجتبیٰ جس وقت مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوں گے، تو ایک سیکنڈ کے لیے اگر ہم امیجن کریں کہ ایک ہاتھ میں انگلی ہے کل ایمان کی، اور امام حسن نے اپنی انگلی دی ہوئی ہے دین کو، تو وہ منظر دیکھیں کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں جب یہ باپ اور بیٹے چلتے ہوں گے تو کیا وہ وقت ہوگا اور کیا وہ سما ہوگا۔ تو اسی سما اور انہی برکات سے میں چاہتی ہوں، اسی خیال کے ساتھ ہم چاہیں گے درود اہل بیت سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔
नबी पे रब का भी आता दुरूद है वअला सय्यदिना अली व सय्यदतना अला आलिहि व सहबिहि व बारिक जी, एक बार फिर आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। और आज जिस हस्ती का तस्करा है, इंशाल्लाह उस हस्ती से उनके फ़ज़ाइल तो हम सुनेंगे, जानेंगे, मगर साथ ही साथ सीखने की भी बहुत कोशिश करनी है हमने आज। आइए गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं इस तरह से कि मिधे हसन में अब करामात देखिए, मिधे हसन में अब करामात देखिए, माह रमज़ान में जलवाए आयात देखिए, ज़हरा के घर में नूर की बरसात देखिए, कौसर की हो रही है शुरुआत देखिए। ख़वातीन व हज़रात, हमारे प्रोग्राम में एक और हमारे भाई ने हमें ज्वाइन किया है, शायर अहले बैत हैं, और जिस घराने से इनका ताल्लुक़ है उस घराने में बच्चे जब होते हैं तो उनको घुट्टी में मवद्दत और इश्क़ मोहम्मद और आले मोहम्मद पिलाया जाता है। हमारे मुल्क के एक नामवर घराने से जिसमें मीर हसन मीर तकल्लुम मीर ऐसी वो दे रहे हैं, खिदमात कर रहे हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद में, और उनके ये छोटे भाई हैं हमारे साथ मौजूद हैं, मीर सज्जाद मीर। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह फिर आपसे कलाम भी सुनेंगे। मैं एक हदीस है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो फ़ज़ाइल बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से बयान करती हैं, और वो कहती हैं कि मैं क्या औसाफ़ बयान करूँ उस बीबी के कि ज़ोहर और असर के दरमियान बीबी की यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आमद होती है, और असर के वक्त बीबी और जनाब हसन मुसल्ले पर असर की नमाज अदा करते हैं। तो ये है वो शान और बरकत इस घराने की, इन बीबी की और उनके आगे से नौरानी बच्चों की। जी, क्या फरमाएंगे मुफ्ती साहब? आगाज़ करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आज तमाम मुसलमानों के लिए बड़ी ही फ़रहत, खुशी और राहत का और तस्कीन और इत्मीनान का दिन है कि आज बाग़ रसूल के खुशबूदार और जिसकी खुशबू कभी ना कम होगी ना ख़त्म होगी अजीम फूल तशरीफ़ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान 15 रमज़ानुल मुक़द्दस की घड़ियाँ थी जब आप रौनक अफरोज़ हुए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी हुस्न व जमाल ऐसा अता फ़रमाया कि आप शबीह या हम शक्ल मुस्तफ़ा कहलाते हैं। बेशक सरे अनवर ता सीना मुबारका तक, बतन मुबारक तक आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे हैं, और आपके बरादर असगर इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप अपने सीना अतहर से लेकर पाए मुबारक तक रसूल करीम के मुशाबे हैं। और इन दोनों भाइयों को जब इकट्ठा किया जाए तो सर तपा तस्वीर रसूल बन जाती है। सुभान अल्लाह। इसी वजह से इमाम अहमद रज़ा ख़ान का एक बहुत खूबसूरत शेर इस हदीस की तर्जुमानी करता है। आप फरमाते हैं कि मादूम ना था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवा गा थी ज़ाते हसनैन। सुभान अल्लाह। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन बने। अल्लाह ताला ने ये ज़ाहिरी हुस्न व जमाल अता फरमाया। और बातनी खूबियाँ तो ऐसी हैं कि जो तो ऐसे अल्फाज आज तक पैदा ही नहीं हुए जिनमें वो सारी समो सकें। बहरहाल इतना ज़रूर कहूँगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सैयदा कायनात ने ये अर्ज़ की कि मेरे इस लख्ते जिगर को कुछ अता फ़रमाएँ, तो आपने इरशाद फरमाया था फ़ला हु हैबती व सुअददी, मैं हसन को अपने औसाफ में से अपनी हैबत और जलाल और अपनी सरदारी का वस्फ दे रहा हूँ। और आप कौन हैं? आना सय्यदु वुल्द आदम, मैं सारी औलाद आदम का सरदार। इसी वजह से तो वो हदीस भी सादिक आती है कि इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। और फिर ये भी फरमाया कि अल हसन वल हुसैन हुमा रैहाना ताया मिनद दुनिया, हसन और हुसैन दोनों मेरे
دنیا میں پھول ہیں. کیا ایک حدیث پاک میں اور آپ کے خدمت میں پیش کروں گا, پھر بات آپ آگے بڑھا لیجئے گا. نبی اکرم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من احبہما, جس نے حسن اور حسین سے محبت کی, وَأَحَبَّ أَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِيَّ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ او کما قال علیہ السلام. فرمایا جس نے حسنین کریمین سے, ان کی والدہ سے اور ان کے والد سے محبت کی, وہ کل قیامت جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے اپنے زانوِ اقدس پر امام حسن کو بٹھایا ہوا ہے اور عرض کر رہے ہیں کہ اے مالک, اللہم انی احبہ, اے مالک میں اس سے محبت کرتا ہوں, فاحبہ, تیرے حبیب کی درخواست ہے تو بھی اس سے پیار کر. ادھر اللہ سے محبت کی التجائیں اور ادھر مخلوق کو پابند کر دیا گیا کہ تمہارے لیے اللہ کی محبت کی کوئی اور راہ ہے ہی نہیں, صرف ایک یہی راستہ ہے خدا سے محبت کا جو اہل بیت سے محبت سے ہو کر گزرتا ہے. میں اتنی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا کہ میری آپ کی بہن کی یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان الفاظ اور جو فضائل آپ نے بیان کیے ہیں اس کے صدقے میں آپ کے لیے ساری زندگی اور آگے بھی آسانیاں پیدا کریں. ایک چیز جو اکثر اوقات خواتین حضرات آپ لوگوں کے مخاطب اور جو یہاں پر ہمارے مہمان ہیں ان سے بھی یہ بات کہوں گی, ایکچولی مہمان تو کوئی نہیں, آج تو سب میزبان ہیں, آج تو دسترخوان امام حسن علیہ السلام ہے, تو سب آج میزبان ہیں. تو یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا ظلم کرتے ہیں, وہ ظلم اس طرح سے کہ ہم باقی ائمہ معصومین کا, خاص طور پہ امام حسن پنجتن پاک کی جب بات ہوتی ہے تو امام علی, امام حسین کا بہت تذکرہ ہوتا ہے, مگر امام حسن کا اس طرح سے تذکرہ نہیں ہوتا ممبروں سے اور شوز کی صورت میں. اور یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب رب نے تذکرہ کیا تو دونوں کا اکٹھے کیا, چاہے وہ آیہ مباہلہ ہو, چاہے احادیث میں جب تذکرہ آیا تو ایک شانے پہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ کے امام حسن علیہ السلام, دوسرے شانے پہ امام حسین علیہ السلام. تو ہم کیسے یہ جسارت کر سکتے ہیں کہ ہم امام حسن علیہ السلام کے وہ فضائل اس طرح سے نہ بیان کریں. میں نورید آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو ہم ظلم کرتے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ اس کو آج کمپنسیٹ کیا جائے. کیا فرمائیں گی میرے مولا کے حوالے سے؟ بہت شکریہ عروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے, بے شک, جتنی مبارکباد تہنیت دی جائے کم ہے, بے شک, کیونکہ آج اللہ رب الکریم نے ہم سب کو وہ خوشی منانے کے لیے یہاں جمع کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے میری, آپ کی, ہم سب کی آج ریکمنڈیشن ہوئی ہے کہ یہ لوگ سیلیبریشن میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں جب تک اس بارگاہ سے منظوری نہ ہو, وہاں سے قبولیت نہ ہو, وہاں سے بلاوا نہ ہو, کوئی اس خوشی کو منا ہی نہیں سکتا, مجال ہی نہیں کسی. تو ہم لوگ, اور میں یہاں پر ایک بات آپ کی بات میں تھوڑا سا ایڈیشن کرنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان ہستیوں سے نجاست کو دور رکھے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جن دلوں میں بغض ہو ان کے دلوں میں یہ بس جائیں؟ بالکل. تو یہ اگر آپ لوگوں کے دلوں میں یہ ہستیاں نہیں ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ نشاندہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں کہ آپ کن میں سے ہیں. تو اس کے جتنے سجدے کریں کہ ہم ان ہستیوں کے نام لیوا ہیں, ہم گناہگار, ہم خطاکار, صرف یہ عشق ہے بس ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. بالکل. اور جیسے عروج آپ بات کر رہی تھیں کہ آج سحری ٹرانسمیشن میں بھی اس دکھ کو جو ہے وہ جسٹس نذیر غازی صاحب نے اٹھایا کہ ہم سیدنا امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں, گو کہ امت نے مودت کا حق ادا نہیں کیا. ہم کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے مودت اہل بیت اطہار کا حق ادا کیا ہے, مگر جس طرح امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام کا ذکر, ان سے محبت اور ان کا اظہار ہونا چاہیے تھا, اس طرح سے نہیں ہوا. خلیفہ خامس ہیں, بہت سے لوگ تو یہی نہیں جانتے کہ ان کے 6 ماہ جب تک خلافت میں شامل نہ کیے جائیں تب تک 30 جو ہے سال کی خلافت بنتی ہی نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیں, جیسے آپ نے انٹرو میں ذکر کیا آس بن وائل کا, کہ وہ جب چوک چوراہے میں کھڑا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر کا تانا دیتا تھا, اللہ کریم نے جب سورہ کوثر اتاری تو پہلا چاند جو آپ کی آنگن میں طلوع ہوا, پہلا پھول جو آپ کی زہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں کھلا, وہ امام حسن علیہ السلام ہے.
تو آج سید الانبیاء کا دل کتنا خوش ہوگا آج کے دن ان کی خوشی کو محسوس کر کے. تو میں سمجھتی ہوں جو مومن ہے, جو کلمہ پڑھنے والا ہے, جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے, آج وہ اپنے گھروں میں اس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے. اور پھر سید الاسخیاء جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے بہت خوبصورت بات کہی کہ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش جنت پہ لاکھوں سلام, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش انور پر مکہ کی گلیوں میں مدینہ کی گلیوں میں جو سواری فرمانے والے ہیں, جن کو دیکھ کر لوگ کہا کرتے تھے یہ کیا اعلیٰ سواری ہے, آپ فرمایا کرتے تھے سوار نہیں دیکھتے, سوار کتنا اعلیٰ ہے, جنت کے نوجوانوں کے جو سردار ہیں, آپ ان کو سونگھا کرتے. اور جو بات آپ نے کی آیہ مباہلہ دیکھ لیں, آیہ تطہیر دیکھ لیں, قرآن نے ان کو ابناہما, حدیث میں ان کو آپ نے اپنے بیٹے دونوں کو فرمایا علی میرے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ. جب آپ کی اطرت, آپ کی آل, اور آپ نے فرمایا میں ہی ان کا اسبہ ہوں, میں ہی ان کا جد ہوں, تو پھر دیکھیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ سیدنا امام حسن علیہ السلام سے چلتا ہے. اور جو مودت کی ہم بات کر رہے ہیں عروج, یہاں ایک خاص چیز جو میں بہت تکلیف محسوس کرتی ہوں وہ یہ کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام نے تو مودت اہل بیت اطہار خود سکھائی. کس طرح آپ نے حضرت قاسم علیہ السلام کے لیے اپنے بیٹے جو ہیں ان کے لیے ایک وصیت لکھی جو میدان کربلا میں کھولی گئی. آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے قاسم, اللہ کے دین کو جب ضرورت پڑے تو اپنے چچا پر قربان ہو جانا. یہ ہے مودت اہل بیت اطہار, یہ ہے وہ سبق جو آج امت کو جو ہے یاد کرنا ہے دوبارہ. آج ہم ان سے جو محبت کا اظہار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم نے آج کھیر بھی بنائی ہے, کھانے بھی چل رہے ہیں, نیاز بھی ہے, لیکن ان کی تعلیمات کو, ان کے کردار کو, اور وہ جو محبت کر کے انہوں نے دکھائی, اپنے 4 بیٹے کربلا میں شہید کرائے, اور پھر آپ دیکھیں پوری زندگی امت کے درد میں, امت کے لیے جس طرح سے آپ کوشاں رہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرا یہ بیٹا امت کے 2 گروہوں کو جوڑنے کا باعث بنے گا. آپ جب بولتی ہیں نا تو جی نہیں میرا چاہتا کہ آپ کو میں خاموش کراؤں, کیونکہ ماشاءاللہ ایسے موتی قسم سے یقین کیجئے ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں. مگر اس وقت یہ کہنا چاہوں گی کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں, حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں, علی کو نائب قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں, انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. تو یہ وہ ہستی ہیں امام حسن علیہ السلام, یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو امام حسین علیہ السلام نے اپنا امام کہا, اور 9 سال امام علی علیہ السلام کے بعد 9 سال امام حسن نے امام حسین کو نماز پڑھائی ہے. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے, کیا فرمائیں. سب سے پہلے تو میں تمام عالم اسلام کو آج کے دن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور بڑی اچھی طریقے سے آپ نے آغاز کیا, آپ نے ایک منظر بیان کیا مدینے کی گلیوں کا کہ جس میں مولا علی کے ہاتھ میں امام حسن کی انگلی, پھر میری بہن نے ایک منظر بیان کیا کہ رسول اللہ کے زانوں پر اور وہ مدینے کی گلیوں پہ. تو میں کہتی ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ جن کی آنکھیں رسول اللہ جیسی, جن کی رفتار, گفتار, اٹھنا بیٹھنا, اور جب مدینے کی گلیوں کا ایک منظر مجھے بہت خوبصورت منظر یاد آ رہا ہے کہ جب رسول ان کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے اپنی زلفیں ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوں. سبحان اللہ. اور کسی شاعر نے اس پہ قلم اپنا چلایا, قلم کی نوک چلی ہے, یہ کون حسین سے کاندھے سجائے پھرتا ہے, واہ واہ واہ, یہ کون حسین سے کاندھے سجائے پھرتا ہے, وہ اپنے بخت کے دیپک جلائے پھرتا ہے. حسن کو دیکھ کے دوش نبی پہ کہتے تھے لوگ, رسول اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتا ہے. سبحان اللہ, کیا خوبصورتی سے آپ نے ایکسپلین کیا. میں واپس انشاءاللہ ہنا صاحب آپ کی طرف آؤں گی. میرے بھائی, ہم فضائل کے ماشاءاللہ اس اوج پہ ہیں کہ جس کو شاید صرف انسانی مخلوق سمجھ سکتی ہے, کیونکہ وہ جو عرش پہ بیٹھے ہیں ان کے کیا فضائل ہوتے ہیں ان ہستیوں کے حوالے سے, وہ تو ہماری سوچ سے بالا تر ہے. مگر میں چاہوں گی کہ اس محفل میں مزید رنگ بھریے, کچھ کوئی کلام ایسا کہ جو مزید رنگ بھر دے اور اس کو مزید نورانی کر دے. بسم اللہ. سب سے پہلے تو تمام حاضرین کرام, سامعین کرام, ناظرین کرام کو نواسہ رسول, فرزند زہرا, فرزند علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور دعا گو ہوں یہاں آج جو اس دربار میں جناب زہرا, جناب رسول اللہ, جناب امیر المومنین کی بارگاہ میں اپنی حاجات لے کے آیا ہوا ہے, ان سب کی حاجات کی قبول مولا قبول فرمائے, ان کے توفیقات میں اضافہ. میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے امام حسن کی بارگاہ میں ایک منقبت کی ردیف تبدیل کرتے ہوئے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ. ایک بار درود صلی اللہ علیہ وسلم.
زندگی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے حسن، ہاں زندگی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے حسن، ارے زندگی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے حسن، مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسن، مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسن۔ شعر سماعت فرمائیے۔ تم موت بھی آنکھوں کو میری بند کر سکتی نہیں، ارے موت بھی آنکھوں کو میری بند کر سکتی نہیں، تیری صورت دیکھنے کی اتنی حسرت ہے حسن، تیری صورت دیکھنے کی اتنی حسرت ہے حسن۔ اور میری بہن نے ایک واقعہ پیش کیا، اسی پر میں بھی ایک شعر پڑھتا ہوں۔ تیری صورت دیکھنے کی اتنی حسرت ہے حسن، تو آپ جب چاہیں جہاں کو موڑ دیں، آپ جب چاہیں جہاں کو موڑ دیں، کہ مٹھیوں میں آپ کی زلف نبوت ہے حسن، مٹھیوں میں آپ کی زلف نبوت ہے حسن۔ اور صاحبان ذوق صاحبان معرفت تشریف فرمائے، ان کی نظر شعر۔ تو آپ مٹھیوں میں آپ کی زلف نبوت ہے حسن، تو میرے ہاتھوں میں کبھی کشکول آ سکتا نہیں، وجہ کیا ہے؟ میرے ہاتھوں میں کبھی کشکول آ سکتا نہیں، مجھ کو اپنے ہاتھ سے لکھنے کی عادت ہے حسن، ہاں مجھ کو اپنے ہاتھ سے لکھنے کی عادت ہے حسن، اور خالق علی دست خدا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ خالق کون و مکان کا زور بازو ہے علی، خالق کون و مکان کا زور بازو ہے علی، اور علی یہ کہہ رہے ہیں میری طاقت ہے حسن، جزاک اللہ، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور بہت ہی خوبصورتی سے ماشاءاللہ بیان کیا مولا حسن کے فضائل۔ اچھا، یہاں پر میں اپنے بھائی کے حوالے سے بات کہنا چاہوں گی کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ان کا ایک کلام سنا تھا جو بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی
چادر کے حوالے سے انہوں نے پڑھا اور تب میرے دل سے دعا نکلی تھی کہ اللہ اس کو عرشوں کے بھاگ لگائے. اتنی خوبصورتی سے بیان کیا, اللہ آپ کی توفیقات میں سجاد اس کلام کے صدقے میں بھاگ باقی لگائے جو جس طرح بڑے دعائیں دیتے ہیں. جی ہم آپ کے ربام کچن میں آ گئے ہیں اور ربام کچن میں آج جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان ہے اور یہ رونق آپ کو بتائے گی اس دسترخوان کی کہ یہ واقعی کوئی عام دسترخوان نہیں ہے, یہ خاص الخاص دسترخوان ہے. جی ہمیں بتا دیجئے کہ جو آج شو کی چیزیں ہیں, ویسے تو آج بہت کچھ ہے مگر جو آج شو میں ہم نے ریسیپیز بتائی تھی 3 میرے خیال سے, ان کی ریسیپی بتا دیں تاکہ ہماری بہنیں دیکھ لیں. جی بالکل. سب سے پہلے میں بتاؤں گی املی اور آلو بخاری کا جو شربت ہے, جی جیسے کہ بازار میں آج کل آلو بخارا بہت زیادہ ہے, تو اگر آپ اس کو بھی ساتھ لیں اور جو دوسرا ہوتا ہے خشک آلو بخارا, آلو بخارا اور املی ان دونوں کو آپ نے تقریباً 1 دن پہلے بھگو دیں گے تو اس کا ہم ڈرنک بنائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو املی چاہیے تقریباً 125 گرام اور آلو بخارا چاہیے تقریباً 125 گرام اور خشک خوبانی چاہیے وہ بھی تقریباً 250 گرام. پسی ہوئی چینی لیں تقریباً ½ کپ, کالا نمک لیں تقریباً آدھی چمچ اور پسی برف لیں حسب ضرورت جتنی آپ کو چاہیے. اور اگر بیزل سیڈ جیسے کہ تو اس کو توخ پر لگا کہتے ہیں, اگر آپ وہ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, یہ آپشنل میں ہے. ان سب چیزوں کو آپ نے پلپ نکالنا ہے, اس کو پکانا ہے, جب پک جائیں گے تو اس کو ٹھنڈا کرنا ہے. ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ نے اس کو برف سے ڈال کے اس کو پکا لینا ہے, بلینڈر میں مکس کر لینا ہے. چیز پکانی نہیں ہے, بلینڈر میں مکس کر لینا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے کہ بہت یہ گرمیوں کے لحاظ سے بہت ٹھنڈا شربت ہے. صبح سے بنا رہی ہے نا, نہیں مجھے ویسے تھوڑا سا میرے منہ سے نکل گیا, کوئی مسئلہ نہیں. جی آج ساری وہ چیز کہتے ہیں نا خطائیں معاف ہیں. بالکل. نیکسٹ ٹھیک ہے. نیکسٹ ہماری یہ ڈھاکہ فرائڈ فش. بیسیکلی یہ فرائڈ فش ہوتی ہے, اس کو آپ ساس کے ساتھ سرو کرتے ہیں, ٹاٹر ساس کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں, آپ اس کو چلی ساس کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں. میں نے اس کو چلی ساس کے ساتھ کی ہے. اس کے لیے آپ کو لیمن چاہیے 2 عدد, ساتھ میں لیں گے انڈا 1 عدد, ادرک کی پیسٹ اور لہسن کی پیسٹ تقریباً لیں گے آدھی کھانے کے چمچ, نمک لیں گے اس پہ ذائقہ, پسی ہوئی لال مرچ 2 کھانے کے چمچ اور ہلدی پاؤڈر تقریباً اس پہ لیں گے ½ چائے کا چمچ. اس کا طریقہ اگر کچھ اس طرح سے کہ ساتھ میں چاٹ مسالہ 1 کھانے کا چمچ, بیکنگ پاؤڈر تقریباً 2 چائے کے چمچ اور میدا 4 کھانے کے چمچ اور ساتھ میں مکئی کا آٹا وہ بھی تقریباً 2 چمچ. ان سب چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا چکن کے اوپر. چکن کے جو فیلیز ہوں گے بون لیس آپ نے لینے ہیں. مکس کرنے کے بعد اس کو تقریباً آپ 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں. پھر اس کو اپنے ہلکا سی آپ نے دیکھیے گا اس کے ٹمپریچر آئل کا اچھا ہے تو میں نے کسان آئل میں اس کو فرائی کیا, فرائی کر کے اس کو میں نے لگا دیے. اس کو تھوڑا سا کرنچی بنائیں گے تو بہت اچھا بنے گا. ویسے تو اس کی بہت سی ایسی ریسیپی ہیں. اس میں اگر اور اسپائسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوٹی ہوئی لال مرچ اور ساتھ میں ہری مرچ کی پیسٹ بنا کے اس میں آپ اسی بیٹر میں مکس کر دیں تو بہت اچھی آپ کی بن جائے گی. میں لال مرچ ایڈ مت کریں, اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا خراب ہو جائے, مطلب جو داڑر مرچ ہوتی ہے اس کو ایڈ, اور ساتھ میں ہری مرچ. ٹھیک ہے. ساتھ میں بٹر چکن ہے جس کو چکن مکھنی بھی بولا جاتا ہے, لیکن چکن بٹر ہے اس کو عام طور پہ ریسٹورینٹس پہ اور ایک کانٹیننٹل میں دیکھا جاتا ہے, ایک نام اس کو ایک مینیو میں لکھا جاتا ہے کہ بٹر چکن. تو چکن اس میں ہم لیں گے بون لیس ½ kg, ساتھ میں دہی 1 کپ, لال مرچ پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ, کڑی پتہ لیں گے 2 سے 3 عدد, لونگ لیں گے 3 سے 4 عدد, دار چینی تقریباً 2 سے 3 عدد اور ساتھ میں گرم مسالہ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, چھوٹی الائچی 3 سے 4 عدد, ساتھ میں ادرک لہسن پیسٹ 1 کھانے کا چمچ اور ٹماٹر لیں گے 3 سے 4 عدد اور ساتھ میں پیاز لیں گے 2 عدد. اس کا بھی طریقہ اگر کچھ سیم ہی ہے کہ آپ نے جیسے گریوی بناتے ہیں ویسے بنانے ہیں. ساتھ میں سبز دھنیا لیں گے 4 سے 5 چمچ لیں گے, ساتھ میں کریم لیں گے 4 کھانے کے چمچ, مکھن لیں گے ½ کپ, آئل لیں گے کسان آئل تقریباً 2 سے 3 کھانے کے چمچ اور نمک حسب ذائقہ. اس کو جو چکن کا طریقہ کار ہے, اپنے چکن کو بیسیکلی بٹر میں سوتے کرنا ہے. پھر آپ نے سوتے کر کے اس کو نکال لینا ہے. اس کے بعد تمام اس کی گریوی بنانی ہے اور جو اس کا مکھن ہوگا وہ آپ نے وہی جس میں آپ نے شروع میں چکن کو سوتے کیے وہ آپ نے اس کو اینڈ میں اوپر چکن کو دوبارہ سے ڈال دینا ہے. تو بہت اس کی تری اوپر آ جائے گی. دوسرا یہ کہ اس کی گریوی بھی اچھی بن جائے گی. تو آپ کا بٹر چکن ریڈی ہے. اسی ریسیپی کو اگر آپ چاہیں تو دال میں بھی بنا سکتے ہیں اور اسی کو آپ ویجیٹیبل میں بنا سکتے ہیں. جیتی رہیں آپ. جی وداؤٹ ویسٹنگ اینی مور ٹائم, آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی نوٹ کر لیا ہوگا. میں مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آج خوشیوں کا دن ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جو دعا آج قبول ہوگی نا وہ با کمال ہوگی. میں چاہوں گی دعا کیجیے اور اس کے بعد پھر روبی صاحب آپ کلام پیش کیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پروردگار عالم 15 رمضان المقدس ولادت امام حسن مجتبیٰ کی بابرکات گھڑیاں اور وقت افطار, ان ساری نسبتوں کے طفیل تیرے حضور عرض ہے. تمام روزے داروں کے روزے قبول کر کے تمام مسلمانوں سے درگزر فرما دے. اے اللہ ہم سب کے ظاہر اور باطن کو روشن کر کے ہم سب کو با ادب بنا دے. اے اللہ ہمیں تمام مقدسات کا اور عظیم القدر ہستیوں کا ادب اور ان سے محبت عطا فرما دے. اے میرے اللہ
پاکستان میں خصوصاً جتنے ہمارے ناظرین ان کے اہل و عیال میں سے، ریلیٹیوز میں سے اور احباب میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ خصوصاً جو مقروض ہیں ان کے سروں سے قرضے اتار دے، اور جو اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو اسباب عطا فرما، جن کی بچیاں بیاہ کر اپنے گھروں کو چلی گئیں، سسرال میں پریشان ہیں، انہیں وہاں سکھ اور چین عطا فرما۔ پاکستان کو خیر و برکت، استحکام اور سلامتی، اور عالم اسلام کو عزت وقار اور غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے پارٹیسپیٹس ہیں ان سب کو بھی اپنا حفظ و امان، اور آج کے دن کی خوشی میں سب کو اپنے گھر کی اور اپنی زندگی کی راحت اور خوشی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کی رہ گئی تھی بہت زیادہ۔ کاشف بھائی جو کل کلام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا شروع ہوا تھا وہ مکمل نہیں ہو پایا۔ بسم اللہ۔ اچھیاں ڈھیر سخاواں مولا حسن دیاں، وکھن یار عطاواں مولا حسن دیاں، وکھن یار عطاواں مولا حسن دیاں، اچھیاں ڈھیر سخاواں مولا حسن دیاں، وکھن یار عطاواں مولا حسن دیاں، وکھن یار عطاواں مولا حسن دیاں، وکھن یار عطاواں مولا حسن دیاں۔ زلفاں چہرہ سینہ وانگ محمد دے، زلفاں چہرہ سینہ وانگ محمد دے، نانے وانگ عطاواں مولا حسن دیاں، نانے وانگ عطاواں مولا حسن دیاں، نانے وانگ عطاواں مولا حسن دیاں، اچھیاں ڈھیر سخاواں مولا حسن دیاں، وکھن یار عطاواں مولا حسن دیاں، وکھن یار عطاواں مولا حسن دیاں۔ سکھ دی نیندر پھر حسین نو آ جاسی، 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 تکیا بنن جے باواں مولا حسن دیاں، تکیا بنن جے باواں مولا حسن، وکھن یار عطاواں مولا حسن دیاں، کربل دے وچ جسم تے ہے سی قاسم دا، کربل دے وچ جسم تے ہے سی قاسم دا، پر سن اس وچ ساواں مولا حسن دیاں، پر سن اس وچ ساواں مولا حسن دیاں، وکھن یار مروت کا بانی حسن ابن حیدر، مروت کا بانی حسن ابن حیدر، بہار معانی حسن ابن حیدر، بہار معانی حسن ابن حیدر، مروت کا بانی حسن ابن
حسن ابن حیدر وہ زہرا کا جانی حسن ابن حیدر وہ زہرا کا جانی حسن ابن حیدر رسول امی کی شبیہ ہے مبارک رسول امی کی شبیہ ہے مبارک نبی کی نشانی حسن ابن حیدر نبی کی نشانی حسن ابن حیدر نبی کی نشانی حسن ابن حیدر نہ دیکھے گی چشم فلک تا قیامت نہ دیکھے گی چشم فلک تا قیامت کبھی جس کا ثانی حسن ابن حیدر کبھی جس کا ثانی حسن ابن حیدر مروت کا بانی حسن ابن حیدر بہار معانی حسن ابن حیدر جزاک اللہ جزاک اللہ بہت خوب بہت خوب میرے پاس جی جی میرے پاس یہ ایک ہمارا اور مہمان بیٹھا ہوا ہے جی چھوٹا سا میں چاہوں گا آپ کی اجازت کے بغیر اس کا تعارف کروا دوں یہ جو بیٹی ہے میرے پاس بیٹی یہ عروج کی بیٹی ہے اور میری نواسی ہے بیٹا اپنا نام بتائے گا ادھر دیکھیے نام بتائے اپنا آپ کو اپنا نام ابھی نام نہیں رکھا کیا نام ہے بی بی نام ہے آپ کا بتائیں لوگ سنیں گے آپ کا میک اپ کس نے کیا اماں نے کیا میک اپ آپ میک اپ کے بغیر اتنی پیاری لگ رہی ہیں تو میک اپ کریں گی تو کتنی پیاری لگیں گی اچھا بتائیں کون سی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں آپ کون سی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں ذرا اماں پہ نہیں گئی بالکل نہیں بولتی لگتا ہے ابا پہ گئی ہے اچھا جی اللہ بہت بہت شکریہ یہ بچہ آج ایکچولی آج ہم لوگ جو فیسٹیوٹی ہم یہاں پر کر رہے تھے تو میں نے سوچا میری زندگی کے دو اہم لوگ میری ماں اور میری بیٹی آج یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ اس وقت آف دا سیٹ ہیں مگر ہم اس خوشی میں اپنوں کو ظاہر ہے خوشیاں اپنے اپنوں کے ساتھ ہوتی ہیں جی ہم گفتگو کو ظاہر ہے آگے بڑھائیں گے آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے پھول کا ایک ایسے فرزند کا پھول ایسا پھول کہ جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب انٹروڈیوس کرواتے ہیں ان کو قرآن حکیم میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطور فرزند کرواتے ہیں تو آج انہی کا تذکرہ ہے اور انہی کی برکت سے آج کی محفل میں یہ خوبصورتی اور یہ رونق اور یہ نور ہے میں مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گی یہ وہ ذات ہیں کہ جن کے حوالے سے بارہا محبت کا اظہار بھی کیا گیا اگر محبت کا اظہار کیا گیا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا کہتے ہیں اور لوگوں کو بار بار باور کرواتے ہیں کہ جس نے ان سے محبت کی گویا انہوں نے مجھ سے محبت کی اور اگر مجھ سے محبت کی تو اللہ سے محبت کی تو یہ بات ادر وے اراؤنڈ بھی ہے کہ جن جن لوگوں نے ان کو دکھ دیا یا تنگ کیا تو ان ریالٹی ان لوگوں نے رسول اللہ کو دکھ دیا اور پھر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دکھ دیا اور تکلیف کا باعث بنے آج جو ہم لوگ ہیں ہم کس طرح سے یہ جو اجر رسالت کا تذکرہ ہے قرآن حکیم میں کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں یہ اجر کس طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے یہ ایک تو ہے کہنے میں محبت جی میں محبت کرتا ہوں اور دوسرا ہے اس محبت کو ثابت کرنا صحیح وہ ثابت کیسے کریں یہ محبت ثابت ہوگی ان کے کردار کو اپنا کر صحیح اور ان کی اطاعت کر کے بے شک اور اپنے افعال میں بھی ان کے احکام اور فرامین کو شامل کر کے بے شک جو راستہ انہوں نے دکھایا اس راستے پر چل کر یہ محبت تب ثابت ہوگی صحیح میں یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کا ایک خاصہ یہ بھی تھا
کہ हम मोहब्बत को कैसे साबित करें। सही सही। आज आपने देखा है कि जब रमज़ान का महीना आता है लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं True. या बच्चियों में जहेज़ देते हैं, सही। तो उसके साथ साथ वो अपनी एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, True. अपनी तस्वीर अवेज़ा करते हैं, खूब अपनी नुमाइश करते हैं और गरीबों की इज़्ज़त का जनाजा निकालते लोगों हैं। के फिर घरों के बाहर कतारें लगी होती हैं और इमाम हसन मुज्तबा की खिदमत में एक शख्स आया और तहरीरन दरख्वास्त पेश की। कहा जी मेरी एक हाजत है जो मैंने इसमें दर्ज की है, आप पढ़कर मेरी पूरी फरमा दें। आपने उसको पढ़े बगैर फरमाया तुम्हारी हाजत पूरी हो गई, आप आ जाइए। सुभान अल्लाह। किसी ने कहा हुजूरे वाला आप पढ़ तो लेते। क्या बात है। फरमाया मैं जितनी देर पढ़ता वो वहाँ पर खड़ा रहता, सुभान अल्लाह, खड़ा रहता साइल, और ये साइल की जिल्लत है। कल क़यामत अल्लाह मुझसे ये पूछ लेता कि ए हसन तू साइलीन को अपने सामने खड़ा करके जलील करता था, तो मैं क्या जवाब दूंगा। सही। क्या बात है। यानी साइलीन को खड़ा करके भी इमाम हसन मुज्तबा मुतमईन नहीं होते थे और समझते थे कि इसमें उसकी इज़्ज़त नहीं है, उसका एहतराम नहीं है। सही सही। तो ये हमें भी सीखना चाहिए और आपकी रास्ते पर चलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इमाम हसन मुज्तबा वैसे तो तमाम अहले बैत का खानवादा सखावत में अपनी बिसाल आम है, बेशक, और हातम ताई भी इनके दर का एक गधा लगता है। बेशक। इमाम हसन मुज्तबा है बेशक। इमाम हसन मुज्तबा, इमाम अली मकाम अपने बरादर असगर और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार यानी सैयदा ज़ैनब के शोहर नामदार, बेशक, बिल्कुल सही। इनके साथ एक सफ़र पर रवाना हैं। भूख की शिद्दत हुई और ज़्यादा राह पीछे रह गया, तो एक बुढ़िया से कहा, एक कैंप था, एक झोंपड़ी थी, कि हमारी कुछ खिदमत करे। उस बुढ़िया ने दूध पेश किया और एक ही बकरी थी, इनकी फरमाइश पर उसने ज़बह की और खाना पेश कर दिया। इमाम अली मकाम और ये तमाम अहबाब जाने लगे तो फरमाया कि जब कभी मदीने आना हो तो हमसे मिलिएगा। तशरीफ़ ले गए। एक अरसे बाद बुढ़िया के यहाँ तंग दस्ती आ गई। वो और उनका शोहर दोनों मदीने आए और उन्हें याद तक भी ना था कि हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए थे और उन्होंने कहा था कि मदीना आए। ये मदीना ही पहुँचे और चीज़ें चुन चुन कर बाज़ार में बेचते, जैसे बाहर लोग ढेरों से चुनते हैं कूड़ा वगैरह, तो बेचते। तो एक दिन ये बुढ़िया गली से गुज़र रही थी तो इमाम हसन मुज्तबा अपने दरवाज़े पर खड़े थे। सुभान अल्लाह। बुढ़िया ने नहीं पहचाना, इमाम हसन ने देखा तो आगे आ गए। अरे वाह। फरमाया बुढ़िया आप मुझे पहचाना? नहीं पहचाना। फरमाया मैं वो हूँ। वाक़या याद कराया तो बुढ़िया पहचान गई। फरमाया हमारे घर आइए, आपकी ये हालत। सुना तो इमाम हसन मुज्तबा मग़मूम हुए, खाना पेश किया और आप हैरान होंगे, ऐसा सखी है आपने 1000 बकरियां और 1000 दीनार उस बुढ़िया की खिदमत में पेश कर। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया कि अभी जाइएगा नहीं। क्या बात। खादिम को इनके साथ रवाना किया कि मेरे भाई हुसैन के घर अब आप जाएं। अरे वाह। वहाँ पहुँचे तो सैयदना इमाम हुसैन ने भी 1000 बकरियां और 1000 दीनार पेश। फिर उन्होंने एक खादिम रवाना किया और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार के यहाँ भेज दिया और उन्होंने पूछा उन दोनों भाइयों ने आपको क्या पेश किया? कहा जी 1000 बकरियां और दीनार। उन्होंने फिर 2000 बकरियां और दीनार उस बुढ़िया की। ये किरदार और अमल हमें अपनाना होगा। अगर हम अपने घर के मुलाजमीन के साथ कुशादगी नहीं कर सकते, रवैये में तब्दीली नहीं ला सकते, साइलीन को देना तो कुजा, उनको हम तनकीद से ऐसे घिरे हुए अल्फाज से पुकारते हैं, तो फिर बताइए हम कैसे उनसे मोहब्बत करने वाले हो सकते हैं। वही मोहब्बत के बहुत से तकाजे होते हैं, उनके ऊपर पूरा उतरने की ज़रूरत है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को करीम आले मोहम्मद कहा जाता है और एक दफ़ा का वो वाक़या जिससे हम सब वाकिफ़ हैं कि एक शख्स है जो इमाम हसन ही की बुराइयाँ किए जा रहे हैं और इमाम सुनते जा रहे हैं, बुराइयां जो उनकी हो रही हैं वो सुन रहे हैं खंदा पेशानी से, और उसके बाद फिर कहते हैं कि तो तुम बहुत थके हारे आए हो, पहले कुछ खाओ पियो, उसको कुछ खिलाते हैं पिलाते हैं, और जब बाद में उस शख्स को पता चलता है कि वो जिसकी बुराइयां कर रहा था वो खुद
تھے وہاں پر تو اس کے بعد جو ہے وہ جو نفرت تھی, کدورتیں جو اس زمانے میں پروپیگنڈا کیا جاتا تھا, وہ پھر عشق اور محبت میں جب بدلا, اور جب اس طرح سے باعمل طریقے سے عشق اور محبت ہوتا ہے پھر وہ دائمی عشق اور محبت ہوتا ہے. کیا فرمائیں گی اس کریم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ابھی مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ جب وہ دیتے تھے تو میں نے بھی ایک واقعہ پڑھا, اور وہ اہل بیت کی یہ سب کی شان ہے کہ جب ان کے دروازے پہ کوئی سوالی آتا تھا اور وہ نوک کرتا تھا, وہ دستک دیتا تھا, اور جب وہ سوال کرتا تھا تو جب اس کو عطا کیا کرتے تھے تو اس کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے. صحیح. اور جب پوچھا گیا امام سے کہ آپ اس کا چہرہ کیوں نہیں دیکھتے, کہتے ہیں جو میرے آگے دستے سوال دراز کر رہا ہے, اگر میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑ گئی اور اس کے چہرے پہ شرمندگی کے اثار ہوئے اور میرے دل میں رتی برابر بھی غرور و تکبر آ گیا تو یہ میری نیکی ضائع ہو جائے گی. کیا بات. تو ان کی کرامت کے تو کیا کہنے, اور دسترخوان جیسے ماشاءاللہ آج آپ نے بھی دسترخوان لگایا ہوا ہے. ہماری کیا اوقات, ہماری کیا جی یہ ان کے یہ ان کا کرم ہوتا ہے تبھی دسترخوان لگتا ہے. اور امام حسن کے دسترخوان کے لیے میں یہ ایک بات کہوں گی کہ اتنا وسیع دسترخوان تھا, اور ان کے فضائل کے لیے ایک جملہ کہ وہ دسترخوان کہ جس پہ مولا کائنات جیسا بھی مہمان بیٹھتا تھا وہ امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان. اور جب اس دسترخوان پہ کوئی سوالی آتا تھا, مدینے میں کوئی آتا تھا اور بھوکا ہوتا تھا تو اس کو امام حسن کے دروازے پہ لے جاتے تھے جی, اور جب وہ دسترخوان پہ بیٹھتا تھا اور جب وہ کھا چکتا تھا تو پھر امام اس کو کہتے تھے کہ تو خود کھا چکا ہے اور تو اپنے اہل و عیال کے بھی لیے لے جا. اور جب وہ اہل و عیال کے لیے لے کر جانے لگتا تو وہ کہتے جن برتنوں میں تو نے کھانا کھایا یہ بھی تجھے دی. اور جب وہ برتن اٹھاتا تھا تو کہتے تھے کہ ایک غلام تیری خدمت کے لیے حاضر ہے. کیا بات. اور پھر اس کے بعد جب وہ جانے لگتا تھا تو وہ سواری بھی اس کو عطا کرتے تھے اور پھر تحفتاً اس کو لباس بھی دیتے تھے. آپ کی اس گفتگو میں نے ایک ہائی کہی تھی اور اس ہائی کے پیچھے ایک مقصدیت ہے, وہ ویسے ہی نہیں ہے. آپ نے جو تذکرہ کیا, مفتی صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنے عمل میں لانے کی ضرورت ہے, مگر جب ہم ان ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بھی بات کی جاتی ہے, یہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ ہستیاں تھیں, ہم کہاں ان جیسے ہو سکتے ہیں, مگر یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے کی گئی ہے. میں میری بہن نورید آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو عشق کا ہم یہاں پر کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر کبھی رو کر دعویٰ کرتے ہیں, یہ تقاضا کیا کرتا ہے ہم سے؟ جیسا کہ مفتی صاحب نے بات کی بہت خوبصورت کہ یہ عشق آپ سے سب سے پہلے عمل مانگتا ہے. صحیح. یہ جو زبانی کلامی نعرے ہیں اور دعوے ہیں, میں تو کبھی دعویٰ بھی نہیں کرتی, آپ تو دعویٰ کرتی ہیں ماشاءاللہ, لیکن میں سمجھتی ہوں ہم جو یہاں بیٹھ کر 92 نیوز پہ اکثر و بیشتر الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں, نہیں آپ جی آپ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ان کے غلاموں میں ہیں, ہم ان کے عاشقوں میں ہیں, میرا کوئی عشق کا دعویٰ نہیں, میرا کوئی غلامی کا دعویٰ نہیں. میں یہ سمجھتی ہوں 92 نیوز کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ تمام نیوز چینلز دیکھ لیں, تمام اسلامک ریلیجس چینلز دیکھ لیں, محبت اہل بیت اطہار اور مودت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کی کوشش میں یہ سر فہرست ہے. اس کوشش کے صدقے ہم یہ دعا کرتے ہیں وہ ہمیں اپنے غلاموں اور کنیزوں میں شامل کر لیں اور وہ قبول فرما لیں. میں کہتی ہوں ان کے غلاموں کنیزوں کی خاک کے ذروں میں بھی اگر ہم آ گئے نا تو یہ بہت بڑی نصیب ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جو بات آپ نے کی ہے ایک تو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن, ان کی تعلیمات کی, ان کے احکامات کی, ان کی سیرت اور ان کے کردار کی. اب وہ سخاوت کی بات کر رہے تھے مفتی صاحب, میں ایک بہت صوفیہ کا ایک مقولہ ہے, ایک ان کا لا ہے جس پہ اکثر میں الجھ جایا کرتی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. وہ یہ ہے کہ عوام کی نیکیاں خواص اپنے لیے خطا شمار کرتے ہیں. جب میں نے سید الاسقیاء حضرت امام حسن علیہ السلام کا ایک واقعہ پڑھا تو وہ روز روشن کی طرح مجھ پر وہ نقطہ عیاں ہو گیا. وہ کیا تھا کہ ایک سائل آیا اور اس نے آپ سے سوال کیا, آپ نے اس کے سوال سے اس کو 2 گنا زیادہ عطا کیا, اور جب وہ چلا گیا تو آپ زارو قطار رونے لگے. آپ کی زوجہ مطہرہ نے پوچھا کہ امام علی مقام آپ نے تو اس کو ضرورت سے زیادہ دیا ہے تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا سائل میرے دروازے تک چل کے آیا ہے, میں سائل کے گھر تک کیوں نہیں چلا گیا, میں اس کے در تک جاتا, میں اس کو اس آنے کی شرمندگی سے بھی بچا دیتا. آپ جو واقعہ کری تھی اسی طرح کا ایک واقعہ کشف المحجوب کے اندر جو ہے وہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب ہم حلم کی بات کرتے ہیں, جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, خط توم میں لکھا ہے یہ دور کا نور کا. سیدہ امام حسن علیہ السلام یہاں تک سینے تک
शबीह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और फिर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सीना अत्हर से कदमैन शरीफैन तक। तो ये खत तौम पहले वक्तों में उरूज खत लिखा जाता था 2 किस्तों में, सीक्रेसी के बायस पहले आधा भेजा जाता था, फिर दूसरा आधा भेजा जाता था। तो बड़ी वो खूबसूरत तलमी जो उन्होंने की वो ये कि सिर्फ जसामत और सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल शबाहत में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुमासिल नहीं थे, बल्कि किरदार में भी, सीरत में भी, अमल में भी, कुर्बानी में भी, हिल्म में भी। क्या बात है। आप देखें आपके हिल्म जो है वो इतना मशहूर है कि जब वो आपका गुलाम आया, उससे सालन आपके कपड़ों पर गिर गया, तो उन्होंने, अब गुलाम कैसे थे, सैयदा फिज़ा की बात का जवाब देती है कुरान की आयत से। गुलाम जो है वो फौरन देखा कि जब चेहरे के तासुरात कुछ बदले हैं तो उन्होंने फौरन आयत करीमा पढ़ दी, वल काज़िमीन अल गैज़, आपने फरमाया गुस्सा जब्त कर लिया गया, वल आफीना अनिन नास, जा तुझे माफ़ कर दिया गया, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, मैंने एहसान भी कर दिया और मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। ये हिल्म आज कहाँ है, ये बुर्दबारी आज कहाँ है, ये एक दूसरे की बर्दाश्त की तरह। और आज के दिन के सदक़े में अगर ये तमाम जो मतलब औसाफ हैं, अगर ये हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन जाए। मैं अभी आपकी तरफ आऊँगी, एक मुझे कहा जा रहा है कि भाई से एक और कलाम सुना जाए ताकि मज़ीद रौनक और नूर इस महफिल में बरसे। बिस्मिल्लाह। क्योंकि ये दिन मंसूब है इमाम हसन मुश्तबा से, तो मेरा दिल है कि मैं उनकी बारगाह में कुछ और। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वो फर्जंदे अली ये मुर्तज़ा है, 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 जो जुल्फों से नबी की खेलता है, जो जुल्फों से नबी की खेलता है, और जिसे मौला हसन ने छू लिया है, जिसे मौला हसन ने छू लिया है, जिसे मौला हसन ने छू लिया है, वो बंदा ही मसीहा हो गया है, वो बंदा ही मसीहा हो गया है। शेर मुफ्ती साहब आपकी नजर। तो भिखारी हूँ दरे शब्बर का लोगो, भिखारी हूँ दरे शब्बर का लोगो, भिखारी हूँ दरे शब्बर का लोगो, मेरा कशकोल से क्या वास्ता है, मेरा कशकोल से क्या वास्ता है, और मेरे नाना को अब तर न कहना, मेरे नाना को अब तर न कहना, मेरे नाना को अब तर न कहना, हसन ने आके सबसे कह दिया है, हसन ने आके सबसे कह दिया है, और दुआएं दे रहे हैं मुझको आका, दुआएं दे रहे हैं मुझको आका, दुआएं दे रहे हैं मुझको आका, मेरे लब पर सनाए मुजतबा है, मेरे लब पर सनाए मुजतबा है। और एक शेर, क्योंकि इस खानवादे का हर अली अली होता है, एक सबसे छोटे अली की तारीफ सुने। तो किसे मारा है तूने तीर जालिम, किसे मारा है तूने तीर जालिम, किसे मारा है तूने तीर जालिम,
علی اصغر ترن میں ہنس رہا ہے، علی اصغر ترن میں ہنس رہا ہے۔ صدقے قربان میں یہاں پر ایک محبین اہل بیت تمام کے لیے ایک میسیج امام حسن مجتبیٰ کی زندگی سے دینا چاہتا ہوں۔ بالکل آج بہت سستی ہے اس دنیا کے مال کو اکٹھا کرنے اور راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھتے ہوئے عبادات میں۔ امام حسن مجتبیٰ نے 20 حج پیدل کیے، ہر رات سورہ کہف پڑھا کرتے، سبحان اللہ، اور نماز کے تو ایسے شائق تھے کہ جیسے مچھلی کو پانی کے بغیر سکون نہیں ملتا، آپ کو نماز کے بغیر راحت نہیں ملتی تھی۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ بڑی خوبصورت۔ کسی نے کہا حضور والا یہ کیا؟ میں تمہیں پتہ نہیں میں مالک عرش کے سامنے کھڑے ہونے والا۔ کیا ہمارا بھی یہ کردار ہے؟ سوچنا ہے۔ دوسری بات یہ امام حسن مجتبیٰ مخلوق سے پیار کرنے والے سے پیار کرتے تھے۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا غلام ہے اور کتے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایک لقمہ خود کھا رہا ہے اور ایک لقمہ کتے کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ صحیح۔ امام حسن نے یہ دیکھا تو بڑے متاثر ہوئے، اس غلام سے پوچھا آپ ایک لقمہ خود کھاتے ہیں کتے کو کھلاتے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو غلام نے کہا کہ جب میں کھاتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بھی تو کھانے پر حق ہے، میں اسے بھی کھلاتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ اتنا خوش ہوئے، کہا آپ یہیں بیٹھے میں آتا ہوں۔ اس باغ کے مالک کے پاس گئے، اس سے کہا کہ یہ غلام اور یہ سارا باغ مجھے بیچ دو۔ وہ خریدا، خرید کر آئے غلام کے پاس اور کہا یہ میں نے خرید لیا، تجھے بھی باغ بھی تجھے آزاد کر رہا ہوں اور سارا باغ تجھے گفٹ دے رہا ہوں۔ یہ سخاوت۔ وہ غلام بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، اس نے کہا حضور جو آپ نے مجھے گفٹ دیا ہے میں یہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہوں۔ آپ نے کتنی خوبصورت مخلوق سے پیار، ایک کتے سے پیار کرتا تھا، اس کی خدمت کرتا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ خوش ہو گئے۔ تو اہل بیت کے ائمہ کو خوش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے آپس میں نفرتیں مٹا دیں، جنگ و جدال لڑائی ختم کر دیں اور محبتوں کو پھیلائیں۔ ہائے الہی آمین۔ اور آپ نے بڑے خوبصورت ایک جملہ بولا کہ ایک وہ غلام تھا جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ غلام ہو اور اہل بیت کا چاہنے والا نہ ہو، یہ کیسی غلامی ہے؟ جی میں بالکل وقت ہمارے پاس کم ہے، آخر میں کہ میری زبان سے برسیں گے پھول آج کے دن، میری زبان سے برسیں گے پھول آج کے دن، بہت ہی خوش ہیں علی و بطول آج کے دن، حسن آئے ہیں تکمیل پنجتن کے لیے، حسن آئے ہیں، میں صدقے قربان جاؤں اپنے مولا کے، حسن آئے ہیں تکمیل پنجتن کے لیے، درود کا ہے مسلسل نزول آج کے دن۔ میں چاہوں گی آخر میں چند کچھ الفاظ بالکل ایسے میسج کے طور پہ آپ اور میری بہن، اور پھر ہم رخ کریں گے اپنے۔ میں تو سیدنا امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے یہی کہوں گی جو سٹارٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ آج پوری امت کو اس ذکر پہ جمع ہو جانا چاہیے، اس محبت پہ جمع ہو جانا چاہیے، اس ذکر کو ہمیں فرقوں میں یا مسالک میں نہیں بانٹنا چاہیے۔ یہ ایک خوبصورت مثال ہے کہ یہاں ہم دو مسالک کے لوگ جو ہیں بیٹھے ہیں، اور یہ ٹرینڈ ہر پورے معاشرے میں سیٹ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اس ذکر کو اور صحابہ کے ذکر کو اور امہات المومنین کے ذکر کو بانٹ لیں۔ اذکار میں ایسے ذکر ہو اور اس میں اپنی اپنی جسے کہتے ہیں نا لڑائیوں میں لڑ جائیں، یہ بھی فتنہ واریت ہے۔ بالکل نہیں۔ تو یہ محبت کا پیغام ہے جو 92 چینل والوں کے سر جاتا ہے، یہ ان کا۔ اور جب ہم پنجتن پاک کی بات کرتے ہیں تو 5 انگلیاں جوڑیں تو پھر مضبوط قوی ایک جو ہے ہاتھ بنتا ہے، اور یہی وہ اتحاد امت کا جو ہے میسج ہے کہ آج ان کی ولادت کا دن ہے، آج تمام مسالک کو اپنی محبت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سبمٹ کرانی چاہیے۔ میں آپ کی معرفت اور وہ جو عشق اور محبت آپ رکھتی ہیں اپنے دل میں جس کا دعویٰ نہیں کرتی، اس کے قربان جاؤں، کیا فرمائیں گی؟ امام حسن کو شہزادہ امن بھی کہا جاتا ہے، اور ظاہر ہے شہزادہ امن سے امن کا پیغام تمام مسلمان میں تو کہتی ہوں کہ مسلک تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، صحیح، سب انسان ہیں، ایسے ہی دین بھی بعد میں ہے، پہلے انسانیت ہے، اور انسان کو انسان کا خیال رکھنا چاہیے،
انسان کی ضروریات کا خیال کرنا چاہیے، باقی سب چیزیں بعد میں آتی ہیں. جیسے اہل بیت کے گھرانے پر اگر کوئی دروازے پہ دستک دیتا تھا، وہ دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرا اپنا ہے یا پرایا ہے. تو ہمیں بھی دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون اپنا ہے یا پرایا ہے، بس یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان ہے اور انسانیت اولیت درجے پہ ہے. تو شہزادہ امن کا پیغام، محبت کا پیغام، انشاءاللہ دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام عالم اسلام کو، تمام دنیا کو آپس میں حسن سلوک اور پیار و محبت سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے سارے مہمانوں نے یہ ایک ہی پیغام دیا. بہت شکریہ سجاد آپ کے آمد کا، میر سجاد میر مفتی صاحب آپ کی آمد کا. میری بہن خاص طور پر جو وہاں پر بیٹھی ہیں، میں آپ کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. جو آن ریکارڈ آپ نے بنایا، مگر جو آف ریکارڈ بنایا، تہہ دل سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی بارگاہ سے آپ کے لیے ایسی رحمتیں اور برکتوں کا نزول کرے، کبھی آپ کے رزق میں کبھی کوئی پریشانی نہ اور وسعتیں نصیب ہوں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ لوگوں کا بھی شکریہ. اور درود کا ہے مسلسل نزول. اب آج کے دن سب نے حصہ ڈال لیا. جی ریحان صاحب کہہ رہے تھے جی کہ میرا حصہ رہ گیا. ریحان بھائی کا اگر حصہ نہ ہوا تو نامکمل ہو گئی محفل. بہت ایک خوبصورت کلام ہے. مجھے یقین ہے اگر ریحان بھائی پڑھ رہے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں اور ایسے جو با ادب ہوتے ہیں. جیسے آپ کو میں بیٹا کہتا ہوں نا، یہ میری بیٹیاں ہیں. تو میری دھی جو ریحانہ ہے یہ اب سنائے گی. آپ نے مجھے خوشی اس بات کی آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے، کیونکہ اللہ جنت نصیب کرے میرے والد کو. وہ مجھے بیٹی نہیں کہتے تھے، وہ بھی مجھے بیٹا کہتے تھے. تو یہ میری بیٹیاں ہیں. اب بیٹی ریحانہ جو ہے یہ سنائے گی. بسم اللہ. چلو بیٹا عطاؤ سنیے. بسم اللہ. پیارے آقا کے دو نین، پیارے آقا کے دو نین، ایک حسن ہے ایک حسین، ایک حسن ہے ایک حسین. پیارے آقا کے دو نین، پیارے آقا کے دو نین، ایک حسن ہے ایک حسین، ایک حسن ہے ایک حسین. خلد بری کے دونوں زین، خلد بری کے دونوں زین، ایک حسن ہے ایک حسین، ایک حسن ہے ایک حسین. کہتے ہیں یہ پاک رسول، حسن حسین ہے میرے پھول. کہتے ہیں یہ پاک رسول، حسن حسین ہے میرے پھول. پاک نبی کے نور العین، پاک نبی کے نور العین، ایک حسن ہے ایک حسین، ایک حسن ہے ایک حسین. دونوں شان میں افضل ہیں، دونوں کامل اکمل ہیں. دونوں شان میں افضل ہیں، دونوں کامل اکمل ہیں. رتبے میں شان ثقلین، رتبے میں شان ثقلین. ایک حسن ہے ایک حسین،